ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کے چہرے سے بڑے خوشی کے آثار ہیں، چہرہ گویا کہ جیسے خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں؟ تو مدینے کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی، اور خوشی کی وجہ اور سبب بھی ساتھ بیان یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 اس کی خطائیں معاف فرمائے گا، 10 اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں خوش ہوں۔ یعنی امتی کو رب عز و جل کی طرف سے اگر کوئی انعام ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا اپنی امت سے پیار فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گئے، تو پھر ان کی ذات پر کیوں نہ کثرت سے درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے، ان کی ذات پر درود پڑھنے، ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت شریف اور اس سے متعلق مختلف انداز سے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت مبارکہ کے اہم پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل بھی الحمدللہ مختلف اس عنوان سے پروگرام وہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بطور خاص وہ بعثت کے مقاصد جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے، اور گویا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج، اور وہ رسول کیا کریں؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ان میں رسول بھیج، اور وہ رسول کہ جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب سکھائیں، انہیں حکمت سکھائیں، اور انہیں وہ رسول جو ہیں وہ ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کریں، ان میں وہ رسول بھیج۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان پر احسان کر دیا ہے۔
مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث کر دیا ہے، اپنے رسول کو اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا ہے، اور وہ محبوب کیا کرتے ہیں، وہ ان پر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگ اس وقت کیسی گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، یعنی طرح طرح کی گمراہیاں تھیں، کفر و شرک تھا، سب کچھ تھا، اور اس وقت بے عملی تو اس قدر، بدعنوانی تو اس قدر، آپس کی دشمنیاں تو اس قدر، ارے لوگوں کو اپنی گھر، فیملی، خاندان کے بھی آپس میں رہن سہن کے وہ طور طریقے نہ معلوم تھے، بلکہ ان کے آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، جس معاشرے کے اندر ایک عورت کی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی گویا کہ عزت ہی نہیں کسی طرح، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا تشریف لائے کہ جنہوں نے اس کھلی گمراہی سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا، ان کو نور کے راستے پر چلایا ہے، ایمان کا راستہ دیا ہے، انہیں کتاب کا علم دیا ہے، انہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا ہے، اور وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا تزکیہ کر دیا کہ تزکیہ نفس، علماء نے یہ تینوں چیزوں کو بیان کیا کہ پہلے فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ان پر اللہ کے احکامات ہیں وہ ان کو سنائے، جو کفر و شرک میں تھے ان کو اس سے توبہ کرنے کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، وہ معبودان باطلہ جن کے آگے وہ جھکتے تھے اس سے منع کیا، اس کا رد کیا ہے، یہ کوئی خدا اور معبود نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک، عبادت اسی کی کرنی ہے، اسی کے آگے جھکو۔ آپ نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور قرآن کا ایک پورا مضمون ہے، قرآن کے اندر مختلف انداز سے جو کفار کو چیلنج کیے گئے کہ تم کن کن کی پوجا کرتے گو، کن کن کی تم معاذ اللہ عبادت کرتے گو، جو خود بھی اپنے بننے کے اندر وہ تمہارے محتاج ہو۔ مختلف انداز سے ان کو چیلنج کیے گئے کہ یہ جو کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ایسوں کے آگے جھکتے ہو، ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج بھی دیے اور ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا کام آپ اللہ کی قرآن کی آیتوں کو ان پر تلاوت فرماتے رہے۔ یعلمہم الکتاب، پھر ساتھ جو مومن بنے، ایمان لے کر آئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اب انہیں کتاب کا علم دیا جا رہا ہے، انہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان اس انداز سے قرآن سیکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن کے معانی بھی، یہ دونوں چیزیں، قرآن کے معانی، قرآن کے ان آیتوں کے مطالب کیا ہیں، ان میں اللہ کا حکم کیا ہے، یہ سب کچھ سمجھتے تھے، سیکھتے تھے بارگاہ رسالت میں آ کر۔ یاد رکھیں تفسیر جو ہے وہ ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالقرآن، ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی کسی آیت میں حکم فرما دیا اور پھر ساتھ دوسری جگہ اس کا حکم اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آ گیا، تو وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، حدیث کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں ہیں، تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، اللہ کی اس آیت میں اس حکم میں کیا مراد ہے بیان کور کرے گا، آمنہ کا لال بیان کرے گا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو بیان فرماتے۔
صحابہ کرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نماز کا تو حکم ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ مدرسہ کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا نماز کیسے پڑھنی ہے تو کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ گویا کہ نماز پڑھنا یہ تو اللہ کا فریضہ ہے، یعنی اللہ نے فرض کیا ہے مومنوں پر، لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے رہنا ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہی عمل اس انداز سے بجا لانا ہے۔ ادائے مصطفیٰ ہے، ہم وضو کرتے ہیں، وضو تو اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لو۔ قرآن کو چھونا ہے تو با وضو ہو جاؤ، با طہارت ہو جاؤ، یہ تو ہمیں واضح طور پر قرآن نے ہی بیان کیا ہے، لیکن وہ وضو کرنا کیسے ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ یہ کس انداز سے اس کا حصول ہوتا ہے، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی تعلیمات یہ بیان فرما رہی ہیں۔ تو پہلا کام بعثت شریف کے مقاصد میں سے کہ لوگوں پر اللہ کے احکامات کی تلاوت کرنا، ان کو بتانا، ان کو کہنا اور حکم دینا۔ دوسرا پھر انہیں کتاب سکھانا، مان گئے جو ایمان لے کر آئے، پھر ان پر کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں تعلیم بھی ہے۔ آگے ساتھ ہی الحکمہ، حکمت سکھانا۔ بہت سے مفسرین نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، یعنی وہ مسنون طریقے ان کو سکھانا، وہ مسنون انداز ان کو بتانا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے آپ کوئی عمل بجا لا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو قول مبارک ہیں، فرامین ہیں، آپ کے افعال مبارک، آپ کے اقوال مبارک، آپ کے احوال مبارک، یہ وہ انداز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حکمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اپنی امت کو سکھاتے ہیں اور آپ نے اس پر بھی عمل کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ وہ رسول، ایسے رسول آئیں ان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ایسے رسول آئیں جو ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس، اور ایک تزکیہ کا عمومی معنی ہے جو مفسرین نے بکثرت بیان کیا ہے کہ تزکیہ سے مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی شے سے پاک کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا میلا ہے تو اس کو ہم جب صاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، تو وہ گویا کہ کپڑا میل کچیل دھل گئی، اب یہ صاف ستھرا ہو گیا۔ تو فرمایا اس تزکیے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے تو کفر اور شرک سے تزکیہ کرنا، کفر اور شرک سے تزکیہ کرنا، یعنی ان کو کفر اور شرک سے نکالنا۔ پھر جب ایمان والے ہو گئے تو اب ان کا تزکیہ کیا کہلاتا ہے کہ اب ایسے تمام افعال، تمام اقوال، تمام وہ انداز اور وہ معاملات جو گناہ کی طرف جانے والے گوں، اللہ کے حرام کردہ معاملات گوں، یا وہ چیزیں گئیں کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جو ٹکرانے والے ہوں، ان تمام انداز کو بدلتے ہوئے ایسا تزکیہ مومنوں کا کر دینا کہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی بچا لیں اور اپنے آپ کو ہر اس طرح کے مکروہ ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تزکیہ نفس فرمانے والے تھے کہ آپ نے جن کو دعوت دی ہے، کفر والی ان کی عادتوں کو ختم کیا، شرک ان سے ختم کیا، اسلام میں داخل ہوئے، ان کو تعلیم ایسی سکھائی ہے، ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے کہ وہ حرام تو حرام، شبہات والی چیزوں سے بھی بچنے والے بن جاتے ہیں۔ جی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ان کا صحابہ کرام علیہ مردوان کی ذات کا یہ تزکیہ کرنا ہے۔ اور یہ تزکیہ والا معاملہ بالکل اسی وقت کے ساتھ موقوف نہیں،
قرآن کی تعلیم یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کی تعلیم بھی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ سب کے لیے تزکیہ نفس کے بھی اس کے اندر وہ تعلیمات ساری کی ساری موجود ہے۔ یعنی کہیں کہ بعثت شریف کے مقاصد تعلیمات نبویہ اور برکات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ ظاہری اقوال و ارشاد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور پھر ساتھ ساتھ برکات نبویہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے فیض کیسا حاصل ہوتا ہے، اور کس انداز سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ فیض حاصل کیا ہے، اور کس انداز سے انہوں نے اپنا وہ تزکیہ کیا ہے۔ اگر آج کے مومنین بھی، آج کے مسلمان بھی، آج کے امتی بھی اس راستے پر چلتے ہوئے اپنا اسی طریقے سے تزکیہ کریں گے تو جس طریقے سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ نے اس قدر انعامات ارشاد فرما دیے گئے، ان کی تعریفیں اور مدح فرمائی گئی ہے مختلف انداز سے، مختلف کاموں پر، انہیں اولئک هم الصادقون کہا گیا، اولئک هم المتقون انہیں کہا گیا ہے، وہی متقین ہیں، وہی سچے ہیں۔ اللہ نے ان صحابہ سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا گیا، اور جنت کے اندر ہمیشہ وہ رہیں گے، وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان جنہوں نے شرف تلمذ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کیا ہے، آج اگر ہم بھی اسی پیٹرن پر، اسی انداز پر، اسی تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر عمل پیرا ہوں تو یقیناً یہ سارے فوائد، یہ برکات، یہ ہمارے اندر بھی ایک مؤثر بن کر ہماری طبیعتوں کے اندر بھی، ہمارے عمل کے اعتبار سے بھی ایک ایسا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ وہ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان عمل پیرا ہوئے، ویسے ہماری وہ عمل والی عادت بن جائے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جس طرح ایمان لائے، اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں ہدایت پا جائیں، ایسے ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں، پھر ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کامرانی ہی کامرانی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حقیقتاً وہ وہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ارشادات اور فرامین کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی زبان حق سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، جن کی زبان مبارک سے سچ اور صدق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حدیث سے لکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کسی اور نے ان سے کہا، بھئی آپ ہر چیز لکھ لیتے ہو، نبی پاک علیہ السلام جو فرماتے ہیں آپ لکھتے رہتے ہو؟ تو ان سے کہا کہ وہ تو کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی ایک غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، آپ لکھ لیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی میں لکھ لیتا ہوں۔ جب اس طرح کا کوئی سوال آیا ان کی طرف تو وہ کہنے لگے کہ شاید یہ جیسے کہہ رہے ہیں تو آج میں لکھنا موقوف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک لگتی ہے، صحابہ بیٹھتے ہیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تو وہ لکھ نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ لکھتے نہیں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بعد اصحاب نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہو، کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زبان سے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کسی بھی کیفیت میں ہو نکلتا ہے تو وہ حق اور سچ ہی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ان کی طرف وحی کیا ہوا ہوتا ہے،
وہی ان کا کلام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں تو جو رسول کی اطاعت کرے، فرما دیا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ سے نہ کوئی محبت کرنے والا بن سکتا ہے، نہ اللہ کی اطاعت حقیقتاً کرنے والا بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو وہ جتنا بھی رب عز و جل کا نام لے لیں وہ حقیقتاً نہ ایمان والے ہیں، نہ وہ اللہ تک پہنچنے والے ہیں، نہ اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انکار ہو گیا تو اب وہ اللہ کا ان معنوں میں کہ اللہ کے فرامین کا بھی گویا کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو یہ ارشاد فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ تو اصل یہی ہے کہ ان کی غلامی میں آ جائے، ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ کچھ یہود تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا رہے ہیں ہمیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو جب اللہ کی طرف بلا رہے تو ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کی اتباع کی ضرورت نہیں، ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان سے فرما دیں تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں اللہ انعام کیا دے گا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ جب اللہ محبت فرماتا ہے تو پھر گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو یہ انداز قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد جو قرآن پاک وہ بیان فرما رہا ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کے فرامین کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں، جس سے منع کیا انہوں نے اس سے رک جائیں، اور جس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر یہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف میں ہمیں بطور خاص ایک نئے عزم کے ساتھ کہ اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ آیا میرے معاملات وہ اسی انداز سے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، میری تجارت اور کاروبار کی زندگی، میری مال کے حصول والی زندگی یعنی ملازمت کر رہے ہیں، کچھ بھی انداز اختیار کر رہے ہیں، میری عبادت کے معاملات، میرے خانہ داری گھر کے معاملات، یہ سارے کے سارے میرے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہیں یا معاذ اللہ اس کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی ہے؟ اگر کمی اور کوتاہی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک مہینے کے اندر یہ عزم اور ارادہ کر کے اس میں داخل ہونا چاہیے اور یہ مہینہ اس انداز سے منانا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کے ارشادات، اس کے مطابق ہم زندگیاں بھی گزاریں گے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو سیرت مبارکہ پر عمل پیرا کر لیتا ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا ما حق بجا لاتا ہے، تو پھر اس کے لیے انعامات ہی جدا ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، انعام کیا ہے۔ کون سے لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور قرآن فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو ان کی اطاعت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت جائے گا، جنت داخل ہو جائے گا،
اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکامات کے تابع نہیں ہو جائے۔ جب تک اس کی خواہش، یعنی آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے، تو یہ دیکھ لے کہ یہ میری خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس دائرہ کار کے اندر ہے، یا میں اس دائرے کو تجاوز کرنے والا ہوں۔ یہ انداز اس میں یہ دیکھ لیں، یہ چیک کر لیں۔ تو ہمیں ہر انداز سے بول کیا رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں، کردار کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، گفتگو اور کلام کے اعتبار سے ہمیں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور جب یہ ہماری ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے، آخرت میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے ساتھ اتنے عمل کے لیے وہ اتنی شدت گویا کہ اختیار کر لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ایسا کیا ہے، بس ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی کرنا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جگہ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بطور خاص پانی منگوا کر اسی جگہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مسکرانے کا کوئی سبب؟ کہ بس میں نہیں جانتا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر وضو کر کے مسکراتے دیکھا تھا، ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، ان کی ادا کو ادا کر۔ کوئی گوشت لے کر مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں اس انداز سے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کوئی اگر جا رہا ہے تو کوئی اپنے امامے کے شملے کو ٹہنیوں کے اندر جو ہے وہ کانٹوں میں پھنساتا ہوا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے تھے تو ان کا امامہ شریف اس ٹہنیوں کے ساتھ جو ہے وہ یوں پھنس گیا تھا۔ تو یہ کتنی محبت والے یہ انداز ہیں، پیار والے انداز ہیں۔ مدرسہ کے ناظرین، ربیع الاول شریف کے مبارک ایام ہو، دن ہو، تو سیرت پڑھنے کا ایک لطف ہی نرالا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زندگی کے پہلو ان کا مطالعہ بھی کیجئے، اور کرنا چاہیے ہمیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بطور خاص مناسبت کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے آپ کچھ رسالے کا اعلان ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اس مہینے اور ان دنوں کے اعتبار سے مختلف پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا، ہمارے اندر ایک علم میں بھی اضافہ ہو، ساتھ ساتھ جذبہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں سیرت مبارکہ کے یہ پہلو بھی معلوم ہوئے۔ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نیا وہ داخل کیجئے، یعنی نئے سے مراد میرے وہی دین کے احکامات ہیں، لیکن ہم نے اس طرح سیکھے نہیں ہیں، ہم نے ان سنتوں کی پہچان اس طرح سیکھی نہیں ہے، ان پر عمل کرنا سیکھا نہیں ہے، اس کو بھی اپنے عملوں میں شامل کیجئے۔ اور دل جو ہے وہ یوں انشاءاللہ ربیع الاول کی خوشیوں میں جہاں ہر سو چراغاں ہیں، وہ دل بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے تو دل بھی چمکے گا۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت والے طریقے سکھائے، ان میں ایک طریقہ انداز یہ بھی سکھایا، کون سا؟ مسجدوں میں حاضر ہو کے نماز کو پڑھنا۔ مسجدوں میں حاضر ہو کے، یعنی جماعت کے اہتمام، جماعت کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ نفلی طور پر نمازیں وہ اپنے گھر میں بھی پڑھتے رہا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں بھی نمازیں پڑھو۔ لیکن مردوں کے لیے جو مشروع فرمایا گیا ہے وہ حکم یہی دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کرے، اور جن پر شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے ان اصول اور ضوابط اور احکامات کے مطابق جماعت کی شرائط پوری آتی ہوں، ان کا ترک جماعت کرنا وہ گناہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث برکت کے لیے، فضیلت کے لیے ہم سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل طریقے سے وضو کیا اور کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور نماز باجماعت ادا کی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
ایک نماز پڑھتا ہے 25 گنا بڑھا کر ثواب ملتا ہے، ایک روایت کے مطابق 27 گنا بڑھا کر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، محبوب بندے ہیں جو با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے، یہ اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجئے اس عمل کو بھی بالخصوص نیت کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، عزم کے ساتھ جب ہم کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اسے پالیں گے تو وہ عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے، کھول دیتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے۔ اللہ پاک کی رحمت اس قدر اس بندے پر برستی ہے، اس کے لیے اسباب ایسے آ جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ رزق کا معاملہ ہو تو رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے گمان بھی نہیں۔ تو کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اپنے اندر نافذ کریں اور سیرت کا مطالعہ بھی کریں۔ رب عز و جل مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں اور پھر آپ کی تعلیمات وہ سیکھ کر اور سمجھ کر اس کے مطابق مجھے آپ کو عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، اللہ نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔